اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ پہلی چیز فرمائی احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اور احکامات، رمضان کے روزے بھی اللہ کا حکم تھا، زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، حج بھی اللہ کا حکم ہے، اور نماز جو 24 گھنٹے 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ اللہ کے حکموں میں سے عظیم حکم ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کر لے کہ بقیہ احکام جبریل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں آئے اور جبریل علیہ السلام لے کے آئے۔ نماز کی باری اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا میں اپنے دست قدرت سے دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت، نماز کے الفاظ بھی درست ہوں، نماز کا ڈھانچہ بھی درست ہو، تو پھر نماز بن جائے گی جاندار اور زندگی ہو جائے گی شاندار۔ آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اپنے پاس پائے گا اور اپنی مشکلوں کو آسان کر لے گا۔ اذا سأل فاسأل اللہ، جب بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگو۔ اور اللہ کے نبیوں کو دیکھو، عرفات میں دیکھو آدم علیہ السلام کو، کشتی کا ملا بنتے ہوئے دیکھو نوح علیہ السلام کو، آگ کے چیخے میں جاتے ہوئے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو، کنویں کے اندر جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو دیکھو۔ سوالہ کم و بیش انبیاء نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ضرورت پڑ جائے، حاجت پڑ جائے، مشکل میں ہو تو مدد مانگ، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اور جان لو کہ اگر سارے لوگ تجھے نفع پہنچانا چاہے، کچھ نفع پہنچانا چاہے تو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے الا قد كتب اللہ لك، جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوكَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اگلی بات سنیے رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے جو کچھ لکھنا تھا اس کو لکھ کر اس کو اٹھا لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاغذات پر لکھا تھا اس کی سیاہی خشک ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا تقدیر بدلتی نہیں پر دعا کے اثر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اپنے فیصلوں کو خود بدل سکتا ہے، وہ قادر ہے، اور جو فیصلوں کو نہ بدل سکے وہ محتاج ہوتا ہے۔ ہمارا اللہ مختار کن ہے، واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ کے امر پر اللہ کا امر غالب ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں مختصر سی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، وہ باتیں کر رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتے ہوتے اتنا ایک اچانک دھماکہ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد اللہ قیامت، کیا قیامت برپا ہو رہی ہے؟ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نشانیاں بتائی، وہ نشانیاں تو آپ کے بعد آنے والی ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احمد اللہ قیامت، کیا قیامت برپا ہونے والی ہے؟ فرمایا نہیں،
ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چٹان کو جہنم کے اندر ڈالا، 70 سال کے بعد وہ اس کی تہہ میں پہنچا، حالانکہ اوپر سے چیز کتنی سپیڈ سے جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے امر پر، اللہ کا امر ہی غالب ہے، وہ جو چاہے کر لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، اور الفاظ بھی ہیں میرے موضوع کے لحاظ سے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تو جو دینے لگے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو روک لے تو کوئی لے نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا، تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی آدمی کو اس کا جان مال اور جتھا نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا مگر تیرے ارادے سے۔